جب سیدہ آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. میں سنت نبوی پہ عمل نہیں کروں گا تو اور کون عمل کرے گا؟ میں سنت نبوی پہ عمل کرنے کے لیے سیدہ کے لیے کھڑا، میں بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، میں کائنات کی ملکہ فاطمہ کے لیے کھڑا ہوتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ عظمت سیدہ یہ ہے کہ نبی و علی بھی کھڑے ہو جائیں. عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں بہت معذرت کے ساتھ. مجھے پتا شیعہ سنی مشترک ہے، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ دوں گا پھر مسائل. تو سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جوانان نے جنت کے سردار حسن حسین، اور اس میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا، ایکسیپشن نہیں کی، اس کے اندر کوئی استثناء نہیں کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے، استثناء نہیں کیا. نبیوں کے نہیں ہوں گے، ولیوں کے نہیں ہوں گے. آپ خدا کی قسم مجھے مجبور کر رہے ہیں. میں دیکھیں بھول چکا ہوں یہاں اس جگہ پہ نہیں. آپ کے حیدرآباد کے اندر میں زبان بندی رہی ہے میری کئی سال، تو مجھے اشاروں کے اندر خدا نہ پہنچ جائیے. دیکھیں جب کہا نا کہ جوانوں کے سردار ہیں، تو کبھی پیغمبر نے جب جوانوں کا بتایا تو ان دونوں کا نام لیا. جب بوڑھوں کا معاملہ آیا، لیکن خدا کی قسم جس کتاب میں وہ حدیث ہے نا کہ بوڑھوں کے وہ بول سکتا، تو وہاں ساتھ میں لکھا لیکن نبیوں کے نہیں، اولیاء کے نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی، ایکسپشن ہوتی ہے ایک کی دو. کوئی معبود لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، بس اللہ. پیغمبر فرما رہے ہیں حسنین سب کے سردار، ان کے ماں باپ ان سے افضل. تو ایکسپشن مردوں میں کون؟ نبی اور علی. کچھ لوگ پہنچ گئے. اور اگر یہ ہو کہ بھئی بوڑھوں کے یہ ہے، لیکن نہ نبیوں کے، نہ ولیوں کے، نہ جتنے اوصیاء ہیں ان کے، جب لاکھوں نکال دیے تو ہیں کس کے؟ میرے جملے بہت ہیں. جب بھی علی اور حسن حسین کے بغض میں حدیث کھڑو گے، حدیث خود بتائے گی میں حدیث نہیں ہوں، مجھے کھڑا گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، خدا را میرے ہاتھ توڑ کے درخواست ہے، اہل بیت کا مقابلہ نہ کرو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں آپ کے ذریعے. اہل بیت کا مقابلہ مت کرو. عزیزان گرامی، جتنا بھی ان کا مقابلہ کرو گے اتنا ہی عذاب آئے گا. جو بھی علی کے مقابلے میں آیا منہ کے بل گرا ہے، چاہے مرحب ہو، حارث ہو، انتر ہو، کوئی بھی ہو جو مولا کے مقابلے. تو عزیزان گرامی، حسنین کریمین کا مقابلہ امت سے کہتی مت کیجیے. جب حبیب خدا نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار، اس جنت میں بڑے بڑے جوان نبی بھی ہوں گے. عیسیٰ جوان ہیں، توجہ، یحییٰ ابن زکریا جوان تھے. عزیزان گرامی، یہ سارے جوان نبی آئے. ایک حدیث جلدی سے پڑھتا ہوں، یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. ٹائم ہے. ایک بزرگ خاتون، منہ میں دانت نہیں تھے، نابینا تھی، کمر جھکی ہوئی، آئیں پیغمبر کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے مکمل نہیں کیا. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. ہاں بالکل صحیح سنا. وہ رونے لگے. کہا یا رسول اللہ، پھر میرا تو کوئی چانس نہیں، اتنی بوڑھی دانت بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، چلنا پھرنا بھی تو. آپ نے فرمایا بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. وہ پہنچ گئے. آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. ان خاتون نے فوراً آنسو صاف کیا. اس کا مطلب ہے مجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، جنت میں بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے. جب بوڑھے ہوں گے ہی نہیں تو بوڑھوں کے سردار کہاں ہوں گے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا نہیں. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے. سب جنت میں جوان ہو کر کے جائیں گے، اور جوانوں کے سردار
آئیے ذرا میں ایک اور دو دلیلی آیات پیش کر دوں، مجمع کی توجہ رہے۔ عزیزان گرامی، اصحاب کہف، سورہ کہف ہے نا 18واں سورہ قرآن کریم، اصحاب کہف، سارے مفسرین نے لکھا، شیعہ مفسرین نے، سنی مفسرین نے، کہ وہ بزرگ تھے، یہ سب بوڑھے تھے، دربار میں تھے، پرانے تھے، جوان۔ اللہ کہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 7 میں کتا تھا۔ توجہ، اصحاب کہف کے کتے کی اتنی تعریف ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ قرآن میں فرمانا ہے سورہ کہف میں، اور ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا۔ توجہ، اللہ نے اتنی تعریفیں کر دی اس کتے کی کہ غار پہ بیٹھا تھا لیکن رویا نہیں، ڈرایا نہیں کسی کو۔ سارے مجمع کی توجہ۔ اب اللہ کہتا ہے، کچھ کہتے ہیں 9 رجمن بالغیب، اللہ کہتا ہے غیب پہ لوگ اندازے لگانا کا کہ کہہ رہے ہیں 7 تھے 9 تھے، کتنے پیچھے؟ اللہ فرما رہا کسی کو نہیں پتا کتنے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے انہم فتیہ، فتیہ جمع ہے فتح کی، فتح سمجھتے ہیں، لا فتح الا علی۔ اللہ فرما رہا وہ جو اصحاب کہف کو سب کہتے ہیں بوڑھے تھے، اللہ کہہ رہا نہیں، وہ جوان تھے۔ اب پتہ چلا اللہ بوڑھا جوان نہیں دیکھتا، ایمان دیکھتا ہے۔ ایمان ہو تو بوڑھا بھی جوان، اور بے ایمان ہو تو جوان بھی بوڑھا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں گرامی، انہم فتیہ، گرامی اللہ فرما رہا ہے وہ جوان تھے۔ مولا امیر ہمیشہ جوان رہے کیا؟ تو پھر داڑھی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ اب پتہ چلا کہ دل مضبوط ہونا چاہیے تو جوانی ہے، تو جملہ کہہ گیا۔ اور کچھ اگر جوان بھی میدان میں نہ ٹک سکے، جو بہت نہ ہے جوان ہو کے کہیں میں تو ایسا بھاگا۔ حضرات گرامی، مولا بوڑھے تھے، میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ کوفے والوں نے کہا مولا حسن کی خدمت میں، کہا کہ مولا ہمیں جرت نہیں ہے مولا علی کو کہہ سکے، آپ سے کہنے آیا مولا کرتے میں جنگ کرنے چلے گئے۔ کرتا سمجھتے پیراہن، فارسی میں پیراہن، اردو میں کرتا کہتے ہیں۔ میرے جملے بہت ہیں، کرتے میں یعنی کہ مطلب زرہ نہیں پہنتے، 60,000 کی فوج ہے، میں نے نام نہیں لیا، شام سے آنے والوں کی 60,000 یا 80,000 کی فوج، اتنی بڑی فوج، مولا سب سے آگے اکیلے لڑ رہے ہیں اور زرہ بھی نہیں پہنی، کرتا پہن رکھا۔ بابا سے کہیے زرہ تو پہن لیں۔ مولا مسکرائے، کہا بابا آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں زرہ پہن لیجیے۔ مولا نے فرمایا بیٹا حسن، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں، موت ان پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے۔ مولا کا دل ایسا ہے۔ میرے جملے بہت ہیں، ایک اور جملہ بس میں اسے تمام کر رہا ہوں۔ جب جنگ شروع ہونے والی تھی نا تو کوفے والے آئے مولا حسن کی خدمت میں، مولا سے کہیں جو کی روٹی کھا رہے، وہ بھی پانی سے، خشک روٹی۔ اگر ایک دن مولا سے کہیں کہ پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پہلوان کتنا گوشت کھاتے ہیں؟ اب پہلوانی ختم ہو گئی ہے، یہ ہے پہلوان تو اتنا گوشت کھاتے ہیں، مولا کو جو پسند ہے، کہیں اونٹ ہم نہر کر دیتے ہیں، کہیں گائے ذبح کر دیتے ہیں، بکرا بھیڑ جو چاہیے پورا ذبح کریں گے، مولا سے کہیں پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں۔ مولا حسن مسکرائے، کہا بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں۔ دروازے پہ کھڑے کہتے مولا سے کہیں ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت تو کھا لیں۔ کہا بیٹا ان سب سے کہو میری سفید داڑھی نہ دیکھیں، اگر سارے عرب جمع ہو جائیں اپنی تلواریں لے کے، میں اس بڑھاپے میں اکیلا سب کے لیے کافی ہوں۔ حیدری علی علی عزیزان گرامی، قدم گانا ہوتی میں اتنا تفصیل میں نہ جاتا۔ عزیزان گرامی، آج اب دنیا ساری دیکھ رہی ہے، میں نے پچھلے سال آپ ہی کے یہاں پڑھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، نہیں میں معافی مانگ رہا ہوں، حضرت ڈونلڈ ٹرمپ رضی اللہ عنہ، اس کو لوگوں نے رضی اللہ لگا دیا، ایک آدھا میں بھی لگا دیتا ہوں، میرے جملے بہت ہیں۔
عزیزان گرامی، آج بھی ساری دنیا گواہی دے رہی ہے، جو علی والے ہیں وہ الگ ہیں، جو میدان چھوڑ کے نہ بھاگے وہ علی والا ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ عزیزان گرامی، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ 3 منہ والا تیر تھا، ایک سر میں لگا تھا، ایک کان میں، ایک گلے میں۔ اجرکم اللہ۔ آخری تیر بھی بتا دوں، جب جناب مختار نے پوچھا نا آخری تیر تو نے کسے مارا تھا، میں نے حسین کی پیشانی کو۔ تو جب تیر مارا تو فوارہ اٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی مجھے یقین مانیے اس سرزمین سے اس لیے زیادہ محبت ہے، جگہ جگہ علم ہے۔ آپ کی سندھ میں ہر جگہ آپ کو علم نظر آئے گا، کوئی شیعہ نہ بھی ہو تو علم لگاتا ہے۔ میں کسی کے گھر گیا، انہوں نے بتایا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہندو ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا میں ہندو ہوں، برہمن ہوں، لیکن عباس کا چاہنے والا ہوں۔ اتنی عقیدت ہے آپ کی سرزمین پہ مولا عباس علیہ السلام سے۔ آئیں بھی میں جو چند جملے پڑھنے لگا مجھے معاف کیجیے گا اگر زیادہ سخت جملے پڑھ دوں۔ مولا عباس نے مولا حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی، مولا اجازت سے میں جنگ میں جاؤں؟ کہ نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب جناب حبیب کا لاشا آیا، صحابی رسول کا، جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ انصار، یہ پیاسے انصار کہاں لڑ پائیں گے، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشے آئے، جناب عباس نے عرض کی مولا یہ گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا ایک مرتبہ مہلت دیجیے، ان اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا۔ کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، مولا مارے گئے ساتھ، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دی۔ کہا نہیں عباس۔ مقتل کے الفاظ ہیں، ایک خیمے کے باہر جناب عباس کھڑے تھے، تلوار پہ ٹیک لگا، اندر بچوں کی آواز آ رہی تھی، مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس خیمے کے اندر گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی، کبھی مشکیزہ رخسار پہ لگاتی تھی، خالی مشکیزہ کبھی گلے لگاتی۔ مولا نے پوچھا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا پیاس لگ رہی ہے، میں ٹھنڈا مشکیزہ رخسار پہ لگا دوں۔ جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہا بی بی مشکیزہ لیجی، میرے ساتھ چلی، انگلی پکڑی، کہا بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ مولا نے کیا فرمایا ہوگا؟ عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن عباس آپ کو صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا، جیسے جانے لگے نا مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے۔ آپ نے غور کیا کیا فرمایا؟ آخری مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے اب آپ واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے فرمایا نا آخری، جناب عباس علیہ السلام آئے، روایت کے الفاظ ہیں خیمے کے اندر نہیں گئے، جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بی بی الوداع، بی بی آخری مرتبہ عباس سلام کہنے آیا ہے۔ اب اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، آواز دی عباس ذرا خیمے میں آئیے۔ جناب عباس کا قد بہت بڑا تھا، جناب عباس آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہے جناب عباس سے، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، بی بی زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی جناب عباس کے، اور ایک مرتبہ رو کے کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا ہے۔ عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے فرمایا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے،
میرا عباس جیسا بھائی ہے. اجرکم اللہ. لوگ کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے آواز نہیں آتی, کھلی سڑک پہ آواز نہیں آتی. میں کہوں گا آ کے تو دیکھیے لوگ کتنی بلند آواز سے رو رہے ہیں. جیسی جناب زینب نے فرمایا نا قیدی بنا کے لائی جاؤ, جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا, آنسو بہنے لگے, روتے ہوئے خیمے سے باہر چلے گئے. میرے گستاخ مرحوم ایک جملہ کہتے تھے, جناب زینب نے آواز دی, بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی, میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. میرا عباس چلا گیا, اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں. میں نے تمام کر دیا, بس میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس چلے, ہاتھ میں علم لیا, کاندھے پہ مشکیزہ رکھا. ایک چھوٹی سی بیوی نے بچوں کو جمع کیا, ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا. بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے, ابھی چچا پانی لائیں گے, میں سب کو سیراب کروں گی. اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا. بیوی نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں. مولا آپ پہ بھی سلام, آپ کی سواری پہ بھی سلام. مقتل الحسین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء, گھوڑے تو پانی پی لے. اسے بھی پتا تھا حسین کے بچے پیاسے ہیں. آپ کی سواری نے پانی نہیں پیا. جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. جب جناب عباس دیکھ رہے تھے جناب سکینہ کا عکس نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ رو کے آواز دی, بی بی بس میں نے پانی بھر لیا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں پانی لا رہا ہوں. جناب عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا. جیسے ہی نشیب سے نکلے نا علم دوبارہ بلند ہوا. جناب سکینہ نے آواز دی, بچوں کو جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا, علم کا لڑکھڑانا تھا. جناب سکینہ نے آواز دی, بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ رو کے کہا, پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سارے بچے رونے لگے, ہائے آمین. ایک مرتبہ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا جناب عباس کا دایاں بازو, علم کر لیا. ایک ملعون نے بایاں بازو. جناب عباس علیہ السلام نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا. ایک ملعون نے مشکیزے میں تیر مارا, پانی بہ گیا. ایک مرتبہ جب حرملہ نے تیر مارا نا دائیں آنکھ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں, اگر چھوٹا سا بال بھی آنکھ میں چلا جائے نا جب تک نکال نہ لیں تکلیف ہوتی ہے, اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو تو تیر کیسے نکالیں. میں نے پڑھ دیا, آپ نے برداشت بھی کر لیا. روایت میں ہے جناب عباس نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا. پھر ایک مرتبہ سر جھکایا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جیسے ہی کھینچا تکلیف ہوئی, آواز دی, مولا میری مدد کو آئیے, میری آنکھ میں درد ہے. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. بھائی میں نے تمام کر دیا, آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں. صحابہ رحمت میں ہے, مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے, آپ کا زلجنہ رک گیا. مولا جیسے زلجنہ سے اترے دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے. مولا حسین نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا, رو کے کہا, میرے عباس کا, میرے بھائی کا بازو. مولا آگے بڑھے, دیکھا دوسرا بازو. آخری جملے, مولا نے سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے سر اتار دیا. مولا نے پھر سر اٹھایا, پھر زانوں پہ رکھا. پھر جناب عباس نے سر اتارا. اب مولا نے آواز دی, عباس میں حسین ہوں. جب سر اٹھایا نا کہا, مولا مجھے پتا ہے آپ ہیں. کہا عباس پھر آپ نے سر کیوں اتارا؟ کہا مولا میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے. آپ کا سر خاک کربلا. اجرکم اللہ. بھائی میں نے تمام کر دیا, آخری جملے, اب مجھے پڑھا نہیں جا رہا. مولا میری آخری وصیت ہے, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے. عباس کیوں نہ لے جاؤں؟
مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا میں پانی لے آیا تھا، لیکن مولا ایک ملعون نے تیر مارا، پانی بہہ گیا، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بہت حیا آئے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا نے علم دیا، جب خیمے میں واپس آئے نا، بی بی کھڑی تھی بچوں کے ساتھ۔ جناب سکینہ نے پوچھا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں، میرے چچا کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا سکینہ آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ بی بی کو یاد رہ گئے چچا فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا، بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہ چچا عباس اب تو آ جائیے، میرے کانوں میں درد ہے، میری بالیاں۔ آگے پڑھوں گے رہنے بھئی اب آپ برداشت نہیں کر رہے، میرے کچھ بھائی کہہ رہے پڑھیں، کچھ کہہ رہے نہیں پڑھیں۔ آخری جملہ بس میں نے تمام کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ جب بشیر ابن جزلم مدینے آیا نا اہل حرم کے ساتھ، منبر رسول پہ کھڑا ہوا، بیٹھا نہیں، کھڑے کھڑے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لمقام لکم بہا قتل الحسین، قتل الحسین بکربلا۔ مسجد کے ساتھ والا گھر جناب مولا علی کا تھا، جانتے ہیں کون رہتا تھا؟ جناب ام المنین۔ بی بی کے کانوں میں آواز ہے حسین مارے گئے۔ بی بی نے فوراً برقع سر پہ لیا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو آواز دی، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ جناب عباس ہے نا ابو الفضل، ان کے بیٹے سے کہا مجھے مسجد لے چل۔ بی بی آئی برقع میں، کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نبی کے نواسے حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام المنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا لیکن بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس کے سر میں گرز لگا، وہ روک نہیں سکا۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام المنین کا عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھی کہا ہائے عباس، ہائے عباس۔ جب ماتم کرنے لگی نا تو بشیر نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی اس بات نے آپ کو اتنا رولایا؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، میرا شیر بیٹا گرا اس کے بازو نہیں تھے، اس کا سینہ پہلے زمین پہ لگا یہ چہرہ۔ وفی صدر ہی سہام جبکہ سینے میں تیر تھے۔ پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ، دیوی ام البنین کا واسطہ، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ مولا حسین کی عظمت کا، ہمیں جناب مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ باب الحوائج کا سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ جیسے جعل علی کے لیے کہا کہ پروردگارہ دعا کے لیے پر اپنے اپنے مریضوں کو دعا ذہن میں لائیے گا۔
ایک سوال کروں، میں جانتا ہوں میں نے بہت طویل پڑھ دیا، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا، پر اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ بھئی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ ایک واسطہ دے دوں آخر میں، شب جمعہ ہے، سحر کا وقت ہو گیا نا، دعائیں اس وقت مستجاب ہیں۔ پروردگارہ زخمی قدموں کا واسطہ، زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارہ کسی کی حاجت کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو جو ہاتھ بلند ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سید الشہداء کا ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسیں سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔